پیش خدمت ہے اردو پروگرام۔ آداب سامعین، آج اردو بزم کے ساتھ حاضر ہوں میں آپ کی میزبان ثنا شیخ۔ سامعین، ہمارے ملک میں اردو زبان و ادب کے فروغ کے لیے تو مسلسل کاوشیں ہوتی رہی ہیں، لیکن کچھ شخصیات ایسی ہیں جنہوں نے عربی زبان و ادب کو بھی اپنی بیش بہا صلاحیتوں سے مال و مال کر دیا۔ ہندوستان کے صف اول کے ایسے ہی علماؤں میں شمار ہوتا ہے مولانا سید محمد واضح رشید حسنی ندوی کا۔ سید محمد واضح رشید حسنی ندوی عالم اسلام کی عظیم شخصیت، دارالعلوم ندوہ کے معتمد تعلیم، ایک مایہ ناز صحافی اور اردو اور عربی زبان کے بے حد عمدہ مصنف تھے۔ آپ کا تعلق ضلع رائے بریلی سے تھا۔ سید واضح رشید حسنی ندوی اعلیٰ علمی کمالات اور مختلف صفات کی جامع شخصیت تھے۔ وہ تقریباً 20 سال تک آل انڈیا ریڈیو دہلی میں شعبہ عربی سے بھی منسلک ہو کر اپنی خدمات انجام دیتے رہے۔ عربی ادب میں آپ کی 25 کتابیں اور اردو ادب میں 10 سے زیادہ کتابیں منظر عام پر آ چکی ہیں۔ سید محمد واضح رشید حسنی کی شخصیت اور خدمات کو اور تفصیل سے جاننے کے لیے ہی آج ہم نے انعقاد کیا ہے ایک مقالے کا، تو سماعت فرمائیے سید محمد عمیر سے ان کا یہ مقالہ۔ ہمارا ملک ہندوستان جہاں گنگا جمنی تہذیب سے مشہور ہے، وہیں یہ ملک علم و ادب کا گہوارہ بھی ہے۔ اس ملک کی مٹی میں علم کی خوشبو پائی جاتی ہے۔ یہاں بہت سی عظیم شخصیات نے جنم لیا اور انہوں نے اس ملک کی تاریخ کو تابناک بنایا۔ انہی شخصیات میں آل انڈیا ریڈیو دہلی کے سابق مترجم، الاؤنسر، عالمی شہرت یافتہ عالم دین، قد آور صحافی، ندوۃ العلماء کے معتمد تعلیم، عربی میگزین الرائد کے چیف ایڈیٹر، رابطہ ادب اسلامی کے جنرل سیکریٹری، درجنوں عربی اور اردو کتابوں کے مصنف، مفکر اسلام حضرت مولانا سید ابوالحسن علی حسنی ندوی کے قابل و فاضل بھانجے اور موجودہ ناظم ندوۃ العلماء اور آل انڈیا مسلم پرسنل لا بورڈ کے صدر جناب حضرت مولانا سید محمد رابع حسنی ندوی حفظہ اللہ کے چھوٹے بھائی علامہ سید محمد واضح رشید حسنی ندوی ایک با کمال و جمال احس ساز شخصیت کا نام نامی اس میں گرامی سر فہرست ہے۔ آج کا موضوع سخن آپ رحمت اللہ علیہ کی حیات و خدمات ہے۔ سامعین، آپ علامہ سید محمد واضح رشید حسنی بن سید رشید احمد حسنی کی ولادت 10 اکتوبر 1935 عیسوی بمقام تکیہ کلا رائے بریلی یو پی میں ہوئی۔ ابتدائی تعلیم رائے بریلی میں اپنی والدہ محترمہ سے حاصل کی۔ اس کے بعد آپ 1945 عیسوی میں لکھنؤ آئے اور ندوۃ العلماء میں داخلہ لیا۔ پھر 1951 عیسوی میں عربی زبان و ادب میں رسوخ پیدا کرنے کے ساتھ ساتھ فضیلت کا آخری امتحان پاس کیا۔ 1953 میں آپ نے عصری تعلیم میں انٹر پاس کیا۔ بعد ازیں علی گڑھ مسلم یونیورسٹی سے انگریزی لٹریچر میں MA بھی کیا۔ اس طرح آپ کئی زبانوں عربی، اردو اور انگریزی پر پوری قدرت رکھتے تھے۔ نیز آپ عربی زبان و ادب، تاریخ، نقد عربی وغیرہ میں بے پناہ صلاحیت رکھتے تھے۔ یہی وجہ ہے کہ آپ 1953 عیسوی سے 1973 عیسوی تک آل انڈیا ریڈیو دہلی کے شعبہ عربی میں الاؤنسر اور بحیثیت عربی انگریزی مترجم خدمت انجام دیتے رہے۔ اسی دوران آپ نے اپنے طور پر فن سیاست، سوشلزم اور انگریزی زبان میں مہارت حاصل کی۔ علاوہ ازیں آل انڈیا ریڈیو میں اپنی سروس کے رہتے ہوئے آپ نے مغربی سیاست و تہذیب کا بھی گہرا مطالعہ کیا۔ اس کے علاوہ آپ نے بہت سی علمی، ادبی، سیاسی اور مذہبی مقالات کا انگریزی سے عربی میں ترجمہ کیا اور ڈراموں، قصوں کو بھی عربی زبان میں منتقل کیا، جو آل انڈیا ریڈیو سے نشر ہوئے اور پھر بعض عربی ریڈیو اسٹیشنوں سے بھی نشر کیے گئے۔ اس وقت آل انڈیا ریڈیو دہلی میں شام، عراق، مصر اور فلسطین وغیرہ مختلف ممالک کے ادبا کام کرتے تھے۔ آپ کا ان حضرات سے مختلف موضوعات پر بحث و مباحثہ بات چیت ہوتی رہتی، جو علمی لحاظ سے معلوماتی اضافے کا باعث ہوتا تھا۔ 1973 عیسوی تک آل انڈیا ریڈیو دہلی میں کام کرنے کے بعد آپ ندوۃ العلماء واپس آ گئے اور بحیثیت استاد عربی ادب آپ کا تقرر ہوا اور پھر تا حیات مختلف امور کی ذمہ داریاں انجام دیتے ہوئے 16 جنوری سن 2019 عیسوی کو اپنے مالک حقیقی سے جا ملے۔ انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اس دوران آپ جہاں ندوے میں عمید کلیت اللغۃ العربیۃ و آدابها
اور پھر معتمد تعلیم کے ساتھ ساتھ المہد العالی للدعوہ والفکر الاسلامی کے ڈائریکٹر رہے، وہیں مدرسہ فلاح المسلمین رائے بریلی کے ناظم اور دار عرفات کے نائب صدر بھی رہے۔ آپ عربی زبان و ادب کے ماہر ناقد نیز موجودہ دور کے فکر اسلامی کے ماہرین میں سے تھے۔ آپ نے عربی زبان میں 25 اور اردو میں تقریباً 10 کتابوں سے زائد اور سینکڑوں کی تعداد میں مقالات اور مضامین لکھے۔ آپ عربی میگزین الرائد کے چیف ایڈیٹر اور عربی مجلہ الباس الاسلامی کے شریک مدیر تھے۔ عربی زبان و ادب کی خدمات کے اعتراف میں آپ کو صدر جمہوریہ ایوارڈ سے بھی نوازا گیا تھا۔ آپ نہایت سلیس زبان لکھتے تھے۔ آپ کی تحریروں میں ادبی چاشنی کے ساتھ ساتھ سنجیدگی بھی پائی جاتی ہے۔ آپ کئی ملی تنظیموں اور اداروں کے رکن رکین تھے، گویا کہ آپ ملت کے ایک درد مند مفکر اور بہی خواہ تھے۔ آپ کی سب سے اہم خصوصیت علم کی وسعت و گہرائی ہے۔ آپ نے اپنا مطالعہ کبھی کسی ایک فکر و خیال یا ایک تہذیب و تمدن تک محدود نہیں رکھا۔ آپ کی فطرت ہے کہ کہاں سے یا کس سے کیا چیز لیں اور کیا چھوڑیں، گویا خذ ما صفا ودع ما قدر کی حکمت آپ کے طرز عمل سے عبارت ہے۔ تعصب و گروہ بندی یا تنگ نظری کا آپ کے یہاں کوئی گزارا نہیں ہے۔ تدریس میں عربی زبان و ادب آپ کا خاص موضوع ہے۔ عربی ادب کے مصادر پر ہندوستان میں آپ ہی نے منظم طریقے سے کام کیا ہے اور منظم انداز سے آپ نے خدمت انجام دی ہے۔ اس موضوع پر مصادر الادب العربی کے نام سے کتاب تصنیف کی، جو عربی ادب کے مصادر و مراجع پر مشتمل ہے۔ عربی زبان کی تاریخ کے آخری دور یعنی عصر حدیث کے ادباء کی خدمات و حیات پر مشتمل ایک شاندار و شاہکار کتاب اعلام الادب العربی فی العصر الحدیث کے نام سے بھی آپ نے ایک تالیف کی ہے۔ اس طرح عربی زبان و ادب میں آپ کی خدمات بے مثل ہیں۔ نیز آپ نے شخصیت نگاری، سوانح و سیرت نگاری کے میدان میں بھی بلند ترین خدمات انجام دی ہیں۔ مزید آپ نے ادب برائے ادب سے نکل کر ادب برائے تعمیر انسانیت کو مشن بنایا ہے۔ اس سلسلے میں آپ نے محاضرے دیے، جامعات و کلیات میں مقالات پیش کیے، سیمیناروں میں شرکت کی اور مختلف موضوعات پر اپنی فکر کو عام کیا ہے۔ آپ کی تصنیفات و تالیفات کے مطالعے اور آپ کی فکر کو پڑھ کر اندازہ ہوا کہ آپ دور حاضر میں ملک و ملت کے عظیم ترین سرمایہ تھے۔ ایسے نازک دور میں ایک بالغ نظر حکیم اور صاحب فکر و نظر دور بھی مفکر کا ہمارے درمیان سے اٹھ جانا قیامت صغریٰ سے کم نہیں ہے۔ ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، ہزاروں سال نرگس اپنی بے نوری پہ روتی ہے، بڑی مشکل سے ہوتا ہے چمن میں دیدور پیدا۔ اسی مقالے کے ساتھ ہم آپ کو خراج عقیدت پیش کرتے ہیں۔ سید محمد واضح رشید حسنی ندوی کی شخصیت اور خدمات۔ ابھی آپ سماعت فرما رہے تھے اس موضوع پر سید محمد عمیر سے ان کا یہ مقالہ، اور اب کلامی